مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے میرے وارث نے کربلا والے مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے جی میرے وارث نے کربلا والے۔ میرا یہ عقیدہ ہے اور مجھے یہ ایمان و یقین ہے کہ جو باشنے کا بیٹھا ہے اس کا تو ضرور عقیدہ ہوگا۔ مل کے کبھی کبھی گواہی زبان سے دینی چاہیے، مل کے کہیں مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے میرے وارث نے کربلا سیداں دی حیا کر دینے سیداں دی حیا کر دینے او سیداں دی حیا کر دینے جیڑے بھی لوگ نے حیا او جیڑے بھی لوگ نے حیا والے جی سیداں دی حیا کر دینے سیداں دی سیداں دی حیا کر دینے جیڑے بھی لوگ نے حیا والے میرے وارث نے کربلا والے آنکھوں میرے وارث نے آلے آلے نبی دی خوب تار دین دیئے آلے نبی دی آلے نبی دی خوب تار دین دیئے او بندے جے ہون وفا والے میرے وارث نے کربلا والے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کلام جس نے لکھا نا وہ حضرت عمر پاک کی اولاد میں سے ہے۔ کس کی اولاد میں سے ہے؟ کیونکہ وہ محبت نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ او مالک نے سہیل فاروقی او مالک نے سہیل فاروقی او مالک نے سہیل فاروقی اسیاں نوکر اقتدا والے اسیاں نوکر اقتدا والے مل کے کہو اسیاں نوکر اقتدا والے جی اسیاں نوکر اقتدا والے مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے ساڈے نے وارث کربلا
خدا والے۔ بعد از حمد و صلات نہایت ہی میرے ہر دل عزیز بزرگوں تمام کو بندہ نچی سلام محبت پیش کرتا ہے۔ اللہ مالک کے حضور التجا کرتا ہے رب لم یزل میرا اور آپ کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ جو آل بیت طہار کی بارگاہ میں ہم نے محبت کا نذرانہ پیش کیا، اس کا صدقہ اللہ مجھ سمیت آپ سب کی بخشش دنیا و قبر حشر آسان فرمائے۔ بالخصوص بھائی جاوید، بھائی افضال، بھائی شمریز، ان کی مرحومہ امی جان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ چند گزارشات عرض کرنی ہیں وہ ہے اسلام میں ماں کا مقام کیا ہے اور ماں کی ڈیوٹی کیا ہے۔ ماں کا مقام کیا ہے اور ماں کی ڈیوٹی کیا ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کریم نے ماں کی اور باپ کی عظمت کو جا بجا ذکر فرمایا۔ جہاں اپنے عبادت کا حکم دیا، ساتھ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا آرڈر فرمایا۔ جہاں اپنا شکر کا آرڈر فرمایا، وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا میرا بھی شکر ادا کرنا ہے، اپنے باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اپنی ماں کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ انشکر لی والی والدی، رب فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ کیوں؟ کائنات میں یہ ماں اور باپ واحد ایسا رشتہ ہے کہ جو بے لوث بغیر لالچ کے تیری خدمت کرتا ہے، تجھے پروان چڑھاتا ہے، اسے تجھ سے کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر تھوڑی بہت لالچ ہوتی ہے تو اسی بات کی ہوتی ہے کہ مجھے اولاد کا پیار مل جائے، مجھے میرے بچوں کا پیار مل جائے، بچوں کا ادب مل جائے، بچوں کا احترام مل جائے۔ انہیں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ بچہ مجھے پیسے دے گا یا نہیں دے گا، روٹی دے گا یا نہیں دے گا۔ روٹی دینے والا وہ رب آپ ہے۔ رب نے بھی جو آرڈر کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ ماں باپ کا ادب بھی کرنا ہے، ان کا شکر بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہر جگہ پہ یہی مراد نہیں ہوتی کہ فلاں بندے نے تیرے ساتھ مہربانی کی ہے، فلاں بندے نے تیرے ساتھ کوئی اچھا تعاون کیا ہے، تو نے اس کا نام لے کر اس کا شکریہ ادا کیا ہے، تو کوئی اسے میٹھی بولی سنا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ دل سے بندے کی مہربانی پہ اس کا شکر ادا کرنا نبی کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ماں اور باپ یہ بوڑھے بھی ہو جائیں تو یہ پھر بھی بڑی شان والے ہیں۔ میں کسی ادیب کا جملہ پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے بوڑھے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں کچھ نہیں دیتے، لیکن پھر بھی ان کی شان یہ ہے کہ جیسے آم کا درخت جب وہ پرانا ہو جاتا ہے، پھل لگنا بند ہو جاتا ہے، سایہ پھر بھی دیتا ہے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ، سایہ پھر بھی دیتا ہے۔ بے آئینی ہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب یہ کچھ کر نہیں سکتے، کما کے تجھے لا کر دے نہیں سکتے، تجھے روٹی کھلا نہیں سکتے، تیرے کاروبار میں ہاتھ بٹا نہیں سکتے، اتنا ضرور ہے کہ ان کی رحمت کا سایہ، ان کی شفقت کا سایہ، ان کی دعاؤں کا سایہ، ان کی التجاؤں کا سایہ تیرے سر کے اوپر سایہ فکن رہتا ہے۔ یہ اکثر بزرگ ادھر ایک بابا جی کی صوبے دار کی بات سناتے ہیں کہ وہ بوڑھا تھا، اس کی ماں فوت ہو گئی تو وہ رونے لگا، تو کسی نے اسے کہا یار تو بوڑھا ہو گیا، اب بھی روتا ہے ماں کو؟ اس نے کہا تجھے کیا پتا ہے، میری دعاؤں والی مشین چلی گئی ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔
تو ماں کی دعا میں، ماں کی التجا میں بڑا اثر ہے، بڑی تاثیر ہے۔ ماں بھی بڑی شان والی ہے، باپ بھی بڑا مقام والا ہے، لیکن آج ماں کے والے سے میں نے بیان کرنا، حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے پاک نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میرے حسن اخلاق کا زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، امّ کا، تیری ماں ہے۔ کون ہے؟ اب پریشان نہ ہوں، جہاں پہ بات بن گئی میں نے سمجھا کہ اب آپ بھی ریڈی ہیں تو میں بھی شعر سنا دوں گا، کیونکہ میں اس وقت تک تقریر کو تقریر سمجھتا ہی نہیں جب تک سر وچ سر نہ ہوئے۔ اونچی آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کون حقدار ہے؟ فرمایا ثم من ثم امّک، اس کے بعد بھی تیری ماں ہی حقدار ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ثم من، اب تیسرے نمبر پہ کون حقدار ہے؟ فرمایا تیری ماں ہی حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ جب چوتھی مرتبہ عرض گناہ ہوئے صحابی تو حضور فرمانے لگے، ابو کا، اب چوتھے نمبر پہ تیرا باپ تیرا حقدار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب کئی بوڑھے ہوں گے تو انہیں غصہ بھی آیا ہوگا، غصہ چلو نہ بھی آئے کیونکہ نبی کے فرمان پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ سارا دن بوڑھا باپ کا ہی چلاتا ہے، ساری زندگی بیرون ملک میں گزار کے آ جاتا ہے، پیچھے ماں بھی چلی جاتی ہے، باپ بھی چلا جاتا ہے، کتنے رشتہ دار داغ مفارقت دے جاتے ہیں، تو یہ ماں کو اتنا مقام کیوں ملا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری ڈیوٹی اس وقت شروع ہوئی جب تیرا بچہ پیدا ہوا، ماں کی ڈیوٹی اس وقت سے لگ گئی تھی جب وہ حاملہ ہو چکی تھی، جب وہ حاملہ ہو چکی تھی، جب وہ امید سے لگی تھی، اس وقت سے تیری ڈیوٹی۔ یہ تو اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ ماں باپ کا حق ادا کرو، بالخصوص اپنی ماں کا خیال رکھو۔ کیوں؟ تیری ماں نے تجھے 9 ماہ پورے کمزوری کے اوپر کمزوری اور پریشانی اور تکلیف کے اوپر پریشانی برداشت کرتے ہوئے تجھے اپنے شکم میں اٹھائے رکھا۔ یہ سوکھی بات نہیں، آسان بات نہیں، آسان بات نہیں، یہ ماں ہی جان سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں، جب ماں درد ذہ میں فوت ہو جاتی ہے، اسے فوت نہ کہنا، اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عظمت کیا ہے؟ یہ جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک گھونٹ پہ اللہ ایک مردہ زندہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک گھونٹ پہ ایک مردہ زندہ کرنے کا اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب بات یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ماں جو ہے یہ کپڑے دھونے کے لیے ہے، ماں گھر کا کوڑا کرکٹ باہر پھینکنے کے لیے ہے، ماں جنابے والا کپڑے استری کرنے کے لیے ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ماں ان کاموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ماں کو اللہ نے تیرے لیے ایسی دعا بنایا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ اٹھ جائیں، دل راضی ہو جائے، مردے کے اندر بھی اللہ جان پیدا فرما دیتا ہے۔ البدایہ والنہایہ کتاب کا نام ہے، نقل فرمانے والے ہیں، روایت فرمانے والے حضرت انس، کیا نام بولا ہے؟ یہ حضور کے صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ ان کی ماں ام سلیم نے انہیں اٹھایا، ابھی چھوٹے سے بچے تھے، حضور کی بارگاہ میں لے آئی، یا رسول اللہ میں مال تو نہیں دے سکتی، پیسہ تو نہیں دے سکتی، ھذا خیدمہ کا، یہ چھوٹا سا آپ کا غلام ایسے ہی قبول فرما لے۔ تو 10 سال حضور کی غلامی میں ان کے گزرے ہیں۔ یہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی ہے، حضور تشریف فرما ہے، صبح اکیڈمی میں پڑھنے والے سارے اصحابی تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، صحابہ سن کر ایمان کو جلا بخش رہے ہیں۔ اتنے میں فآتت ہو امرأۃ مہاجرہ معاہا ابن اللہ، حضور کی بارگاہ میں ایک عورت ہجرت کر کے آئی، ساتھ اپنا بیٹا بھی لے آئی، ساتھ اپنا بیٹا بھی لے آئی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ
میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، میرا سارا قبیلہ کافر ہے، میرا علاقہ سارا بتوں کا پجاری ہے، یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنا بیٹا بھی آپ کی بارگاہ میں لے آئی ہوں، اب میں نے یہ ارادہ باندھا ہے، اب میرے ڈیرے نبی کے ویڑے، میرے ڈیرے نبی کے۔ حضور نے اس عورت کو عورتوں کے ساتھ ملا دیا، ان کے بیٹے کو جو مسجد نبوی میں مدرسہ تھا جسے صفہ چبوترا بھی کہتے ہیں، آج بھی مسجد نبوی میں اس کی نشانی باقی ہے، اللہ سب کو بار بار وہ نشانی دکھائے۔ وہاں پہ حضور کے غلام بیٹھ کر دین پڑھا کرتے تھے، تعلیم لیا کرتے تھے، ان طالب علم صحابہ میں اس بچے کو بھی شامل کر دیا۔ کچھ دن گزرے، یہ بچہ فوت ہو گیا، جب اس کے جنازے کا انتظام کیا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اس وقت اعلان کا کوئی صورتحال نہیں ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی نے حضرت انس کو کہا جا اس کی ماں کے پاس جا، اسے بتا تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آ کے اپنے بیٹے کا منہ دیکھ لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں گیا ان کی ماں کے پاس جب گیا میں نے کہا امی تیرا بیٹا فوت ہو گیا۔ ماں نے تعجب کا اظہار کیا جیسے آج کل بیویاں کرتی ہیں کہ کہتی ہیں چاچا تے سویرے ویکھے آئے پٹھے لے کے جاندا سی۔ تعجب کا اظہار کیا، اس نے کہا میں تو اپنا بیٹا صحیح سلامت چھوڑ کے آئی تھی، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ اسے تو گھر میں کوئی بیماری تھی۔ ماں روتی ہوئی جناب والا وہاں پہ بیٹے کے جنازے پہ آ گئی، آ کر ماں نے بیٹے کے قدم پکڑ لیے، اب دعا مانگنے لگی۔ ماں کہتے ہیں دعا ہر کوئی مانگتا ہے لیکن مانگنے کا ول ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ ماں دعا مانگنے لگی، کہنے لگی اللہم انی آمنت لک اے میرے مولا میں نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے کسی نے گن پوائنٹ پہ کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ کافروں کے سامنے میں نے جگر کے ساتھ اور جرت کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے اور انہیں بھی بتایا ہے رب ایک ہے، محمد سچے ہیں۔ وَحَاجَرْتُ لَكَ رَغْبًا، مولا میں نے تیرے نبی کے گھر کی طرف ہجرت کی ہے، مجھے میرے باپ نے نہیں نکالا، مجھے میرے بھائی نے نہیں نکالا، مجھے میرے خاوند نے نہیں نکالا، بلکہ میں اپنی خوشی کے ساتھ نبی کا عشق لے کر مدینے آئی ہوں، میں مدینے آئی ہوں، مجھے کسی نے نکالا نہیں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، مجھے کسی نے زورا آور کلمہ پڑھایا، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، میں نے خود کلمہ پڑھا، میں نے خود ہجرت کیا۔ میرے مولا اس بندی کی التجا سننا، اللہم لا تشمت بی عبدۃ الاوثان، اے میرے مولا جب میرے بیٹے کی موت کی خبر میرے پیچھے والوں کو جائے گی، وہ کافر ہے، وہ مذاق اڑائیں گے، جس محمد کے رب کا کلمہ پڑھا ہے اس رب نے اس کا بیٹا لے لیا ہے، مولا میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، تیرے نبی کا دشمن مجھے تانا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے دیکھا ماں کے ہاتھ میں بیٹے کے قدم ہے، حتی یحرک قدمہ، بیٹے کے قدم ماں کے ہاتھوں میں ہلنا شروع ہو گئے۔ عظمتاں کی سنا دیا تار دے دیا نے دعا، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، تار دیندیاں نے دعاواں۔ یہ شعر ویسے بھی ایسا ہے کہ اس میں نہ بھابی کو مسئلہ ہے، نہ سنی کو مسئلہ ہے، نہ شیعہ بھائی کو مسئلہ ہے، کسی کو بھی اس میں مسئلہ نہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ میری ماں کی دعا ہے مجھے۔ تار دیندیاں نے دعاواں، خود جدوں تک اے گھر نہیں آودا، اور رین بوہے تے نگاواں ماریاں، جی رین بوہے تے
یہ ہے ماں کی دعا کی تاثیر کہ ماں کو عام نہ سمجھ، اس کے ہاتھ کے ساتھ وہ گوبر لگا ہوا ہے تو یہ عام ہے، نا نا نا، اس کی دعا میں یہ تاثیر ہے، اگر یہ دعا کر دے تو مردے میں بھی جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے وہ ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا لینا، ایک ہے دعا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میرا گلا تھوڑا سا ڈسٹرب ہے اس لیے میں آپ کو سمجھاؤں گا بات۔ ایک ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا لینا۔ ایک بیٹا ہے جس کے صبح بھی لامبے آمدے نے، شامی بھی لامبے آمدے نے، لیکن امی کے پاس جب آتا ہے امی جی میرے لیے دعا کریں، امی جی میرے لیے دعا کریں، یہ ہے دعا کروانا۔ اور ایک بیٹا ایسا نیک باز ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے ماں کو کہنے کی ضرورت نہیں، ماں کے دل سے خود دعا نکل جاتی ہے، یہ ہے دعا لینا۔ حضرت بایزید بسطامی جنہوں نے ماں کی دعا لی ہے، ولایت میں بہت بڑا نام ہے بایزید بسطامی، کتنا بڑا نام ہے کہ ان کی نگاہ سے زانیہ عورت وقت کی ولیہ بن جاتی ہے۔ ان کے علاقے میں ایک عورت ہے جس نے اڈا کھول رکھا ہے، جب بایزید بسطامی کو پتا چلا آ کر اس کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ آج کوئی بندہ بھی آتا ہے دیکھتا ہے آگے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، واپس چلا جاتا ہے۔ اس نے اپنی نوکرانی کو کہا آج کوئی بھی آیا نہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ دیکھ کر اوپر گئی، بتانے لگی آج وقت کا ولی کامل علاقے کا شیخ بایزید بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عورت زانیہ عورت نیچے آئی، آ کر عرض کرنے لگی اے بایزید بسطامی تیرا میرے دروازے پہ کیا کام ہے؟ تو اللہ اللہ کرنے والا بندہ ہے، جا کسی اور کے دروازے پہ جا، میرے دروازے پہ کدھر آ گیا؟ بایزید بسطامی نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں تو مال کماتی ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، پیسے میں دوں گا، مرضی میری ہوگی، پیسے میں دوں گا، مرضی میری ہوگی۔ پیسے دیے۔ اب بایزید بسطامی نے فرمایا جا کے وضو کر، وضو کیا، مسلح لگ گیا۔ ادھر بایزید بسطامی نے نماز شروع کر دی، ادھر اسے کہا میں نے پیسے دیے ہیں، میرا تجھ پہ حق ہے۔ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق حق لیتا ہے، اللہ والے اپنی مرضی کے مطابق حق لیتے ہیں۔ میں تجھے کہتا ہوں آج سارا دن تو نے رکوع میں گزارنا ہے، سجدے میں گزارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے نماز کی نیت باندھی، سارے سجدے میں رکھا، بایزید نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا شروع کی، مولا تیری بارگاہ میں لانا میرا کام تھا، اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے سجدے میں سر رکھا، زانیہ تھی، جب اٹھایا اللہ کی نیک بندیاں بن چکی تھی۔ دل پر دے کر بے پرواہی تے کرے غریب نوازی، او جس پر پاوے او نظر محمد جت جاوے او بازی۔ تو یہ ولی کی نگاہ ہے، اتنی ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے۔ اور بایزید بسطامی اتنی کمال والی نگاہ کہاں سے لے کر آیا؟ بایزید کہتے ہیں میں نے اپنی امی سے اپنا حق معاف کروایا، میں نے کہا میری ماں مجھے میرا حق معاف کر دے، میں جنگلوں میں جاؤں، اللہ اللہ کروں، نبی پہ درود پڑھوں، ولایت کے اونچے رتبے حاصل کروں۔ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے پہلے کہا ہے ماں کو لالچ کوئی نہیں ہوتی، ماں تو ادب مانگتی ہے، ماں تو پیار مانگتی ہے۔ جا میرے بیٹا چلا جا، اپنے رب کو راضی کر، اپنے نبی کو راضی کر، رب کا قرب حاصل کر۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں میں چلا گیا جنگلوں میں، رب رب کرتا رہا، رتبہ ملا لیکن وہ نہیں ملا۔ کہتے ہیں ایک دن میری تقدیر بدلنی تھی، میں نے سوچا آج کافی دن ہو گئے امی کی زیارت نہیں کی، آج رات ماں کے پاس گزاروں گا۔ کہتے ہیں جب میں گھر آیا رات کا وقت تھا، سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، ماں سے سلام علیہ کی، ماں نے مجھ سے پانی مانگا۔ کہتے ہیں جب میں کوزے کے پاس آیا پانی کوئی نہیں ہے، میں نے گڑھا اٹھایا پانی لینے چلا گیا، جب واپس آیا دیر
लग गई। मैंने क्या देखा, मेरी माँ सो चुकी है। कहते हैं मैंने कटोरे में पानी लिया, माँ के कदम की तरफ खड़ा हो गया। ओए बायजीद उठाता नहीं। कहते हैं उठाऊं तो माँ के आराम में खलल आ जाएगा। बेअदबा मकसूद न हासिल ना दरगाह तो बाज अदब मकसूद न लबदा ना पहुंचे मंजिल कोई। अब माँ के अदब में कि माँ का आराम में हलन ना आ जाए, ये बेटा खड़ा रहा। अब जब तहज्जुद का वक़्त आया तो वो माएँ टीवी ड्रामे वाली नहीं थी कि जब सो रही थी तो फिल्म चल रही थी, जब जाग रही थी फिर भी टीवी ऑन था। वो ये माएँ नहीं थी, वो माएँ थी जब सोती थी तो सल्ले अला पढ़ती थी, उठती थी तो सल्ले अला पढ़ती थी। और तहज्जुद के वेले वो उठकर रब को याद करने वाली माएँ थी। माँ उठी, माँ ने उठ के देखा बेटा सर्दी की ठंडी रात है, अभी तक खड़ा है, बेटा जगाया क्यों नहीं? कहने लगे अम्मी मैंने आपके आराम का ख्याल किया है। माँ ने कहा फिर बेटा ठहर जा, पानी बाद में पीऊंगी, दुआ पहले निकलेगी। माँ ने हाथ उठाए, हाथ उठाकर माँ ने दुआ मांगी, मौला मेरा बेटा सारी रात मेरे अदब में खड़ा रहा, मैं दुआ मांगती हूँ इसे वो मर्तबा दे, अर्श वाले भी इसका हया करें, फर्श वाले भी इसका हया करें। तार दे दिया ने बायजीद कहते हैं जंगलों में रहा, वो रुतबा नहीं मिला, वो मकाम नहीं मिला, वो कुर्ब नहीं मिला, वो वलायत का दर्जा नहीं मिला जो एक रात माँ के अदब में खड़ा रहा। माँ की दुआ के सदके अल्लाह ने रुतबा अता फरमाया है। ये है दुआ लेना, ये है दुआ लेना। अब बाप पे भी एक हदीस सुना दूं ताकि चाचे नाराज ना हो जान। हजूर ने इरशाद फरमाया इज़ा नादर अल वालिदु इला वालिदिही फसर्रहु फकाना लहु इत्कुन नासमा। जब बाप बेटे की तरफ देखे, जब बाप बेटे की तरफ देखे, क्या मतलब है? जब बाप बेटे को कोई आर्डर करे, बेटा जा खाल की बोरी ले आ, बेटा जा फला काम करा। अब बेटा ये ना कहे अब्बा जी मैंने तो क्रिकेट के टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, मैंने तो वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, मैंने तो कबड्डी खेलने जाना है, एक गेम करके आऊँगा फिर काम हो जाएगा ना। बेटा ये कहे अब्बा जी खेलें बाद में होंगी, आपके आर्डर पे पहले अमल किया जाएगा। फसर्रहु, बाप खुश हो जाएगा। बाप क्या होगा? क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है तुसी सारे नाराज कीते बैठे हो बापा नूं इस तरह। बाप खुश होगा ना जब बेटा ऐसे अमल करेगा, बाप खुश होगा। मेरे हुजूर शाह फरमाते हैं जब बाप खुशी की निगाह बेटे पे देखेगा फकाना लहू इत्कुन नासमा, अल्लाह इसे अपनी राह में एक गुलाम आजाद करने का अजर अता फरमा देगा। एक गुलाम आए। माँ का मकाम और माँ की दुआ क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करने लगे मौला मुझे वो बंदा मिला जिसने जन्नत में मेरा हमसाया बनना है, मेरा साथी बनना है। रब ने फरमाया मेरे कलीम जा फलां शहर में उसके फलां बाजार में चला जा, वहाँ पे एक कसाब की दुकान है, वो कसाब जो है वो जन्नत में तेरा साथी होगा। मूसा चले मैं देखूं अमल क्या करता है कि अल्लाह मुझ जैसे कलीम मूसा का इसे जन्नत में साथी बनाएगा, हम अल्लाह बनाएगा। हजरत मूसा कहते हैं मैं आ गया, मैं हैरान हुआ, ये गोश्त बेच रहा है, अच्छी बोटियां पीछे रख रहा है, बाकी गोश्त बेचता जा रहा है। मैंने कहा अजब मामला है, लोग पैसे देते हैं, अच्छा पीछे जो बाकी है वो बेचता जा रहा है। जब शाम का वक्त हुआ मूसा कहते हैं और यार मैं तेरा मेहमान हूँ, तेरे पास रहना चाहता हूँ। उसने कहा जी बिस्मिल्लाह आया हूँ। जब मूसा उसके घर चले गए, उसने वो अच्छा गोश्त घर में पकाया, उसके नरम रेज़े किए। अब पीछे कोठरी में दाखिल हुआ, वहाँ पे उसकी माँ है। हज़रत मूसा कहते हैं जो इतनी लागर बूढ़ी हो चुकी है, बोलती है समझ नहीं आती क्या कहती है,
بولتی ہے سمجھ نہیں آتی کیا کہتی ہے، لیکن نبی سمجھ سکتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے نبیوں کو یہ قوت دی ہے، یہ تو کیڑیوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، یہ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے کیڑی کی آواز بھی سنی اور اس کی بولی بھی سمجھی کہ کیا کہہ رہی ہے کہ اے کیڑیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ سلیمان کا حضرت موسیٰ کہتے ہیں اب اس نے پہلے اپنی ماں کو کھلایا، ماں لقمہ لیتی ہے، ساتھ منہ ہلاتی ہے، آواز آتی ہے، بیٹے کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھا یہ کیا مانگ رہی ہے، اس نے کہا اے مہمان مجھے نہیں پتا یہ کیا مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا جب تجھے نوالا دیتا ہے یہ دعا مانگتی ہے مولا میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، اور میں موسیٰ تیرے گھر میں آ کر تجھے بشارت دیتا ہوں کہ اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ تار دے دیا نے کتنا درد رکھتی ہے یہ ماں اپنے دل میں۔ دیکھیں یہ اکثر دیکھا بھی گیا ہے، سنا بھی گیا ہے کہ سردیوں کی ٹھنڈی رات میں جب بیٹا پیشاب کر دے تو خود گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے، بیٹے کو خشک جگہ پہ سلا لیتی ہے، دوسری جگہ بھی گیلی ہو جائے تو بیٹے کو سینے پہ سلا لیتی ہے۔ ایسا درد ہے، حکایات میں آتا ہے کہ ایک ماں تھی، اس کا بیٹا تھا، حامد فوت ہو گیا، اس نے بیٹے کی پرورش کی، شادی کی تو نو ساس ان کی اکثر نہیں لگتی، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے ان کی نہیں لگتی، کیونکہ یہ دین سے دوری ہے۔ حضور کا تو فرمان ہے جو تیرے حامد کا باپ ہے وہ تیرا باپ ہے، جو تیرے بیوی کا باپ ہے وہ تیرا باپ ہے، جیسے اپنے سگے ماں باپ کی قدر کرتا ہے ان کی بھی کیا کر، لیکن دین سے دوری ہے، اس وجہ سے 9 سال کی اکثر نہیں لگتی۔ اس نے کہا مجھے ساتھ رکھنا ہے تو ماں کا کلیجہ نکال کے لا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری محبت میں ورفتہ ہوں اور میری محبت تجھ سے اتنی سچی ہے میں یہ بھی کام کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں ماں کا کلیجہ ظالم بچے نے نکالا اور لے کر جا رہا تھا اپنی بیوی محبوبہ کے پاس۔ اللہ اکبر، جب رستے میں یہ گرا تو اس کلیجے سے بھی آواز آئی بیٹا بتا کدھر ڈاڈی تے نہیں لگ گئی، ماں ورگا غم خار نہ کوئی، تے جانے کون حقیقت ماں دی، ہر شے بازاروں لب دی، اے نہیں ملدی شفقت ماں دی۔ سیالان میں کھیڈن گئی تے میریاں ٹوٹ گئیاں اے ونگا ماں ہوندی تے ہور چڑھاوندی، اے باپ کولوں کیویں منگا۔ ماں کے کلیجے سے آواز آئی بیٹا ڈاڈی تے نہیں لگی۔ اب یہ لے کر آیا دیکھ ماں کا کلیجہ لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا تو ماں کا سکا نہیں میرا کہاں سکا ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو ماں کا سکا نہیں میرا کہاں سکا ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ماں کو اللہ نے رتبہ دیا ہے، اللہ نے یہ ماں کو مقام دیا ہے، ٹائم ہو چکا ہے۔ آخری بات یہ ہے ماں کی ڈیوٹی کیا ہے۔ کہتے ہیں کوئی عزت دے وے تے وہ عزت دا پاس رکھنا چاہیے۔ کوئی مینو عزت دے وے شاہ جی سمجھ کے میرے نہ پیار کرے تو میں انہوں گاڑا نہ تھبا دے چھڑا، اگلا عزت کرے گا؟ یہ عزت کا پاس ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے عزت دی ہے ماں کو کہ اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اب جس کے قدموں میں جنت ہے یہ سارا دن ٹی وی دیکھتی رہے، باپ کو عزت دی ہے، جنت کا مین دروازہ بنایا ہے، یہ سارا دن پاسا کھیلتا رہے،
یہ سارا دن لڈو کھیلتا رہے. اللہ اکبر. پاس کیا ہے؟ پاس یہ ہے اللہ نے تجھے ماں باپ بنا کے عزت دی ہے. اب تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب اللہ تجھے اولاد دے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا: حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن. پہلا نبی کی محبت، نمبر 2 نبی کی آل کی محبت، نمبر 3 اللہ کا قرآن. کیا چیز؟ حضرت بابا فرید جو تھے نا، بڑا ان کا مقام تھا، تو ان کی ماں کی تصویر تھی، ان کا کردار تھا پیچھے. جب وہ نماز پڑھنے کے قابل ہوئے تو ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو. بچے تھے، ماں کیا ملے گا؟ ٹافیہ تو ہوتی نہیں تھی. ماں نے کہا شکر ملے گی. ٹھیک ہے ماں میرا وعدہ ہو گیا، مسلح لگ جانا. ماں نے نیچے پوڑی رکھ دینی، روزانہ نماز پڑھنی، جناب والا پوڑی نکالنی. اب بچے کو بابا فرید کو عادت پڑ گئی نا جب، تو کچھ دن بعد ماں کہیں مہمان چلی گئی تو بیٹا گاری تھا. ماں نے ادھر دعا مانگی، مولا پہلے نماز تیری پڑھتا تھا، شکر میں رکھتی تھی، آج نماز بھی تیری ہے، شکر بھی تو نے رکھنی ہے، شکر بھی تو نے رکھنی ہے. بیٹے نے نماز پڑھی وقت مقررہ پر. آج تو پوڑی نہیں تھی نا، جب ماں بیٹے نے وہ مصلح اٹھایا نیچے شکر کے خزانے کھلے ہوئے تھے. اسی وجہ سے آپ کو گنجے شکر کہتے ہیں. تو کہنے لگے ماں آج مجھ پہ راز کھلا ہے، پہلے پوڑی تو رکھتی تھی، آج شکر کے خزانے اس نے رکھے ہیں جس کی میں نماز پڑھتا ہوں. تو اللہ پھر مقام کیا ملا؟ ہزاروں لوگ آتے کھاتے، اٹ کھڑکے ککڑ پکے تے تتا ہوئے چلا، آوے خلقت کھاوے لنگر راضی ہوئے بلا. تو ہزاروں لوگ آتے لنگر کھاتے. حضرت بابا فرید اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، فخریہ اداز میں رب کے شکرانے ادا کرنے لگے. ماں نے کہا بابا فرید آج بڑا بنتا ہے، یہ جتنے بھی بڑھائیے ہیں یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے. تو یہ ہے ماں کا کردار اور ماں کی ڈیوٹی. ماں کو کس طرح اپنے بچوں کو دین کی طرف لگانا چاہیے. تو یہ ڈیوٹیاں بھی ہمیں نبھانی چاہیے. اپنی اولادوں کو نماز کا بتانا چاہیے، انہیں قرآن کا علم سکھانا چاہیے، یہ ضروری ہے. تب ہی جا کر بعد میں تعویذ کی، ٹونے کی، دوائی کی ضرورت نہیں رہتی. جب بچوں کو پہلے دین سکھایا ہو تو انہیں پتہ ہوتا ہے ماں کی قدر کرنی ہے، باپ کا حیا کرنا ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.